حضرت علی کی چھپی ہوئی حکمت، سخاوت اور تباہی کے درمیان لکیر۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ دینا آپ کو تباہ کر سکتا ہے اور زیادہ بچانا آپ کی روح کو تباہ کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک توازن دکھایا جو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ آخر تک دیکھیں، یہ کہانی شاید اس سوال کا جواب دے جو اپنے خاموشی سے سنبھال رکھا ہے۔ مدرسہ کے صحن میں اس دن شام کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔ سورج دھیرے دھیرے ڈوب رہا تھا اور پرانے پتھروں والی دیواروں کو سنہری اور امبری روشنی سے رنگ رہا تھا، جبکہ نیم کے درخت پر بیٹھے پرندے اللہ کی بس سمجھ میں آنے والی ہی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کلاس روم میں ایک نوجوان شاگرد یوسف بے چین بیٹھا تھا، اس کی انگلیاں لکڑی کی میز پر ٹپک رہی تھیں جو کئی نسلوں سے ہموار ہو چکی تھی۔ اس کا استاد شیخ عبد الرحمن اس بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے بولے، یوسف تمہارا جسم یہاں ہے لیکن تمہارا دل کہیں اور ہے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ یوسف کچھ دیر ہچکچایا اور پھر بولا، استاد میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ پڑھے، سخاوت کرو مگر فضول خرچی نہ کرو اور بچت رکھو مگر کنجوسی نہ کرو، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ دونوں کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جب میں دیتا ہوں تو نقصان کا خوف ہوتا ہے اور جب بچت کرتا ہوں تو لالچ کا خوف ہوتا ہے۔ شیخ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کتاب بند کی اور کہا، آج تم پڑھو گے نہیں، تم سنو گے۔ پھر انہوں نے وقت کی خاک میں ایک کہانی سنانا شروع کی۔ کئی سال پہلے ایک آدمی سلمان بن کریم کے نام سے ایک شہر میں رہتا تھا جو صحرا اور دریا کے درمیان تھا۔ سلمان نہ امیر تھا نہ غریب، مگر اللہ نے اسے ایک نایاب چیز دی تھی، توازن بھری زندگی۔ یوں لگتا تھا وہ کپڑوں کا تاجر تھا، اس کی دکان چھوٹی تھی مگر شہرت بڑی تھی۔ وہ فجر سے پہلے دکان کھولتا اور عشاء کے بعد بند کرتا، کبھی وزن میں کمی نہ کرتا اور قیمت میں جھوٹ نہ بولتا، اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ مگر سلمان کے دل میں ایک طوفان تھا، کیونکہ بچپن میں اس نے بھوک کا تجربہ کیا تھا اور وہ راتیں یاد تھیں جب اس کی ماں نے دکھاوا کیا کہ وہ کھا گئی ہے تاکہ وہ کچھ پیٹ میں لے کر سو سکے۔ یہ یادیں کبھی اس سے نہ گئیں اور جب بھی پیسہ آتا اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے۔ وہ صدقہ دیتا لیکن لمبی سوچ کے بعد، اور دوسروں کی مدد کرتا لیکن صرف جب اس کی اپنی حفاظت خطرے میں نہ ہو۔ یوسف نے درمیان میں سوال کیا کہ کیا یہ غلط ہے؟ تو شیخ نے انگلی اٹھا کر کہا کہ غور سے سنو۔ ایک سال اللہ نے شہر کو شدید خشک سالی سے آزمایا۔ فصلیں ناکام ہو گئیں، قیمتیں بڑھ گئیں اور لوگ مایوسی کے ساتھ سلمان کی دکان آئے۔ ایک شام ایک بوڑھی بیوہ ٹوٹی ہوئی چادر لیے آئی اور کہا، بیٹا سردی قریب ہے اور میرے پاس اپنے پوتے پوتیوں کو گرم رکھنے کے لیے کچھ نہیں۔ سلمان نے چادر دیکھی، جانتے ہوئے کہ اس کے پاس بہتر کپڑے ہیں، نقصان کا حساب لگایا اور اسے سب سے سستا کپڑا کم قیمت پر بیچ دیا۔ بیوہ نے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی، مگر اس رات سلمان سو نہ سکے۔ دل کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کی مدد کی، اور دوسری آواز کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنا تحفظ کیا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کون سی آواز اللہ کو پسند آئے گی۔ چند دن بعد ایک زخمی اور بھوکا مسافر مسجد کے قریب گر پڑا۔ لوگ جمع ہوئے لیکن خوف نے انہیں روکا، سرگوشی ہوئی کہ شاید یہ مسافر مصیبت لائے آچور ہو۔ سلمان کا دل کانپنے لگا اور اس نے اپنی بچپن کی بھوک یاد کی۔ وہ مسافر کو اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، زخم صاف کیے اور بہترین کمبل دیا۔ جب اس کی بیوی نے کہا کہ یہ مہنگا ہے، سلمان نے کہا، آج رات میرا دل پہلے خوف سے چانا۔ اگلی صبح تباہی آ گئی جب سلمان کی دکان میں آگ لگ گئی، اور جب بجھائی گئی تو سب کچھ خاکستر ہو چکا تھا، کپڑے، بچت، ریکارڈ سب راکھ بن گئے۔ لوگ سرگوشی کرنے لگے کہ اگر وہ زیادہ بچت کرتا تو بہتر ہوتا، لیکن سلمان خاموش کھڑا رہا۔ یوسف آگے جھک کر پوچھا کہ کیا سلمان کو اپنی سخاوت پر پچھتاوا ہوا؟ شیخ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے کہا، سنو۔ سلمان گھر واپس آیا، ٹوٹا ہوا، مگر مسافر غائب تھا، اور اس کی جگہ ایک چھوٹا تھیلا تھا جس میں سونے کے سکے بھرے تھے جو سلمان نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک نوٹ میں لکھا تھا کہ مسافر ایک قافلے کا نمائندہ تھا اور وہ بھی آزمایا گیا تھا، اور سلمان نے بلا فضول خرچی سخاوت کی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر دیا، اور دعا کی کہ اللہ نے جو کچھ وہ کھو چکا ہے اسے واپس کرے۔ سلمان سجدے میں گر کر رونے لگا۔ سونے کے ساتھ اس نے دکان دوبارہ بنائی، چھوٹی اور عاجزانہ، لیکن اندر کچھ بدل گیا۔ اب جب وہ دیتا نیت کے ساتھ دیتا، خوف کے ساتھ نہیں، اور جب بچت کرتا بھروسے کے ساتھ بچاتا، لالچ کے ساتھ نہیں۔ اس نے اپنے لیے ایک آسان اصول بنایا، ایک حصہ خاندان کے لیے، ایک حصہ صدقہ کے لیے،
اور ایک حصہ مستقبل کی ضرورت کے لیے انتہاؤں کی بجائے توازن اختیار کیا۔ پھر شیخ نے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں عداد نہیں سکھائے بلکہ دل پر قابو پانا سکھایا، سمجھایا کہ فضول خرچی دکھاوے سے آتی ہے اور کنجوسی خوف سے، جبکہ اسلام ہمیشہ درمیانی راستے پر ہے۔ یوسف کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا کہ اب وہ سمجھ گیا کہ سخاوت اس بات سے نہیں کہ آپ کتنا دیتے ہیں بلکہ یہ کہ کیوں دیتے ہیں، اور بچت اس بات سے نہیں کہ آپ کتنا رکھتے ہیں بلکہ یہ کہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیخ نے نرمی سے سر ہلایا اور کہا، یہ ہے ہاتھ اور دل کا پیمانہ۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا تو اسے یہاں روکے نہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ دوسروں تک یہ پہنچے۔ مزید دل کو سکون دینے والی اور روح کو جاگانے والی اسلامی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ کریں، آپ کے نزدیک سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے الفاظ کسی اور کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔